السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها
أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. یہ سورہ رات کی 25ویں آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. زندگی کی ناپائیداری سے متعلق قرآن کریم میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جن کا انسانی زندگی کی ناپائیداری سے اور پھر اچانک خدا کے حضور جواب دہی کی حالت میں حاضر ہونے سے تعلق ہے. یہ وہ آیت ہے جس کا زندگی کے ہر شعبے سے تعلق ہے، زندگی کی ہر قسم سے تعلق ہے، اور اس عالم میں جو کچھ بھی ہے اس کی بے ثباتی کا ذکر ہے. اور اچانک خدا کی تقدیر جب نازل ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ جو صاحب فکر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے پھر کوئی چارہ نہیں رہے گا. کچھ بھی وہ اس کے خدا کی تقدیر کے سامنے اس سے بچنے کی، اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ بھی نہ وہ سوچ سکتے ہیں، نہ ان میں طاقت ہے کہ وہ کچھ کر سکے. اور ساری کائنات یہی منظر پیش کر رہی ہے. انہوں نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. انسانی زندگی کو اس کی ناپائیداری سکھانے کے لیے مادی دنیا میں جو زندگی کا آغاز ہے اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے، یعنی نباتات کی طرف. اور یہ جو آیت ہے یہ فصاحت و بلاغت کا ایک ایسا حسین مرقع ہے کہ جتنا اس پر غور کریں اتنا ہی طبیعت اس کی شان و شوکت کے سامنے سرنگوں ہوتی چلی جاتی ہے. دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، اور دنیا میں روحانی زندگی کی بنا بھی پانی ہی پر ہے، اور جسمانی زندگی کی بنا بھی پانی ہی پر ہے. اسی لیے جب قرآن کریم فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً کہ ہم نے آسمان کو بنا بنایا، تو بعض مفسرین مشکل میں پڑ جاتے ہیں. یہ بنا تو نیچے ہوتی ہے، زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو بنیاد بنا دیا. آسمان کیسے بنیاد بن گیا؟ تو اس کا ترجمہ پھر عمارت کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک ایسی عمارت ہے جیسا کہ ستارے ایک خاص قسم کی شکل میں ڈھلے ہوئے ہیں، اور بنا سے مراد آسمان پر بھی ایک عمارت بنا رکھی ہے. میں نے جو ترجمہ کیا اس میں بنا کو بنا ہی رکھا، مگر بریکٹ میں زندگی کی بنا لفظ زندگی داخل کر دیا، جس سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پانی ہی پر زندگی کی بنا ہے جو آسمان سے اترتا ہے، اور الہام پر زندگی کی بنا ہے جو آسمان سے اترتا ہے. تو بنا سے مراد زندگی کی بنا ہے. زمین کو بچھونا بنا دیا، یعنی ہموار کر دیا، ورنہ جو پانی آسمان سے اترتا ہے یہ کبھی نہ ٹھہر سکتا نہیں. زمین میں ایسی صلاحیتیں پیدا کی کہ اس کو اپنے اندر جذب کرے اور اس کو کچھ دیر رکھے. اس کے نتیجے میں پھر نباتات کا نشو و نما ہوتی ہے. چنانچہ جہاں پہاڑوں پر بھی نشو و نما ہوتی ہے وہاں پتھر روک بنتے ہیں کچھ، تب جا کر زندگی پھولتی پھلتی ہے. مگر انسانی زندگی کے لیے جو تمدن کی ترقی مقصود تھی وہ پہاڑی زندگی سے وابستہ نہیں ہو سکتی. لازم تھا کہ زمین کو بچھونا بنا کر زندگی کو نشو و نما کے لیے مزید موقع مہیا کیے جائیں. بس حیات دنیا کی مثال پانی ہی کسی ہے. انزلناہ من السماء جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط به نبات الارض اس کے ساتھ پھر زمین کی نباتات مل جل گئیں. مما یاکل الناس اب اس میں یہ نہیں فرمایا کہ نباتات محض پانی سے پیدا ہوئی ہیں. نباتات کی بنیاد پہلے رکھی جا چکی تھی،
نباتات کا بیج موجود تھا، اور اگر کہیں بیج نہ ہو تو پانی کچھ بھی نہیں کر سکتا، جتنا چاہے پانی اترے، اگر وہ سلب پر اترتا ہے، چٹیل جگہ پر، چٹان پر اترتا ہے، تو اسے زندگی نہیں بچ سکتا۔ اور یہی حال آسمانی پانی کا بھی ہے۔ اگر فطرت میں نیکی کا بیج ہوگا تو پھر آسمان کا پانی فائدہ دے گا، اگر نیکی کا بیج نہیں ہوگا تو وہ اسی طرح بنجر کا بنجر رہے گا، پانی کا لاکھ اس پر اترے، اسے کوئی زندگی نہیں بچ سکتا۔ بس زندگی کی گہری حقیقتیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، اور جتنا ان پر غور کریں اتنا ہی ان کو قوانین قدرت کے مطابق ہی نہیں بلکہ قوانین قدرت کے گہرے راز بیان کرتے ہوئے پاتے ہیں آپ ان امور کو جو ایک آیت میں سمیٹے گئے ہیں سب۔ مما یاکل الناس والانعام، پھر اسی ابتدائی زندگی کی شکل سے بلند درجے کی زندگی استفادہ کرتی ہے، اور تھوڑی ادنا زندگی اس بالا شعور کو پیدا کر دیتی ہے جو انعام میں دکھائی دیتا ہے، پھر ان سے بڑھ کر انسانوں میں، اور آخری نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی بنا آسمان پر ہے، اس کی زندگی کی بنا اس آسمان پر ہے۔ جو پانی اترتا ہے وہ کئی مراحل سے گزرتے ہوئے اس کی نشو و نما کا سامان کرتا ہے، پہلے نباتات اور پھر حیوانات۔ اگر نباتات نہ ہوں تو براہ راست پانی سے حیوانات زندگی نہیں پا سکتے، اور اگر نباتات ہوں اور حیوانات نہ ہوں تو انسان اول تو بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسی کی اعلیٰ درجے کی ایک صورت ہے، اور دوسرے حیوانات کو انسانی زندگی سے نکال دیں تو انسانی زندگی محض نباتات پر نہیں پل سکتی۔ ایک بیج کا درجہ ہے جو نباتات کو پروٹینز میں بدلنے کے لیے اور اعلیٰ درجے کی زندگی کی غذائیں بنانے کے لیے حیوانات کی صورت میں بیچ میں داخل فرمایا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے تمہاری زندگی کی حقیقت۔ پھر اس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور انعام بھی کھاتے ہیں۔ اب نباتات میں سے پہلے انسانوں کو فرمایا ہے کھانے کا، کیونکہ اصل مقصود انسان ہی ہے، اور جو آسمانی پانی ہے اس کی غذا تو خالصتاً انسان ہی کے کام آتی ہے، اس لیے اولیت انسان کو دی ہے، حالانکہ حیوانات کو ایک پہلے نچلے کے درجے کے طور پر قرآن کریم پیش فرماتا ہے۔ مگر جہاں تک مقصود ہے، جہاں تک اس کائنات کے نقشے کی آخری غرض و غایت ہے، وہ چونکہ انسان کی پیدائش ہے، اس کا اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اس لیے جہاں غرض کا بیان ہوا ہے وہاں انسان کو پہلے رکھ دیا۔ اس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور حیوان بھی۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب زمین کی جو سبزی ہے وہ پر رونق ہو جاتی ہے اور زینت اختیار کر جائے، اس کو میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور زمین کے بسنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ اب وہ اس پر قدرت پا گئے ہیں، وہ چیز ان کی ہو گئی ہے۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا، ہماری تقدیر نازل ہوتی ہے کبھی رات کے وقت، کبھی دن کے وقت، یا رات کو یا دن کو۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، تو اس طرح وہ کٹا ہوا جیسے فصل برباد ہو جائے اور کٹنے کے بعد خشک اور بھوسا بن جائے، اس کی مثال دی گئی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، ایسی کٹ کے برباد ہو جاتی ہے کہ جیسے کل بھی نہیں تھی۔ یہ لمبی نشو و نما کا دور ہے، اس کی طرف تو دھیان دور کی بات ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ کل بھی یہ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں اس کا رہا باقی۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کرنے کی عادت رکھتے ہیں اپنی آیات کھول کھول کر اور پھیر پھیر کر بیان فرماتے ہیں۔ مفصلہ میں تفصیل ہے، اور دوسری جگہ قرآن کریم تصریف کا لفظ استعمال فرماتا ہے،
تو تصریف براہ راست یہاں مذکور نہیں، کیونکہ اس مضمون کو تصریف کے حوالے سے بھی قرآن پیش فرما چکا ہے، اور وہ بھی تفصیل کا ایک حصہ ہوتی ہے، اس لیے میں نے مانن وہ ترجمہ کیا ہے، ورنہ لفظاً وہ موجود نہیں ہے۔ لفظاً صرف اتنا ہے کہ اسی طرح ہم آیات کی اپنی آیات کو خوب کھول کھول کر اور قابل فہم بنا بنا کر تمہیں دکھاتے ہیں۔ اس سارے مضمون کا آخری مقصد کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل فکر کے لیے اس میں کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ کون ہے جو فکر کر کے اس سے کچھ ایسی حقیقتیں پا جاتے ہیں جو ان کے لیے دین اور دنیا میں فائدہ مند ثابت ہوں؟ اس کے بہت سے پہلو ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ سے فیض پاتے ہوئے خوب کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ بس وہ آیات جو کھول کھول کر مضمون کو بیان کرتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص ان سے گزرتے ہوئے فوراً ان کے مطالب کی تہ تک اتر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن کو خدا تعالیٰ نے عرفان کی طاقت بخشی ہو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ان آیات کا نزول ہوا، اور وہ جنہوں نے حضور سے فیض پایا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو یہ باتیں کھلی کھلی دکھائی دیتی ہیں۔ اور اگر مخفی آنکھ سے غفلت کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو ان کھلی کھلی باتوں میں بھی آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، ایک منظر کشی ہے بس، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ کبھی فصلیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ مگر قرآن کریم یہاں انسان کی زندگی کی بے اعتمادی، اس کی بے ثباتی کا منظر پیش کر کے یہ فرماتا ہے کہ تمہارے اختیار میں آخر تک بھی دراصل کچھ نہیں جب تک کہ تقدیر الہی تمہیں اجازت نہ دے، اور تقدیر الہی اور اس کے منشا کے بغیر تم اس تمام نظام کائنات سے یا نظام ربوبیت سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس آخری لمحے تک کہ خدا کا فضل ہے جو تمہارے لیے ربوبیت کے سامان کو مہیا فرماتا ہے اور تمہیں طاقت بخشتا ہے، اس توفیق دیتا ہے کہ اس ربوبیت کے سامان سے فائدہ اٹھا سکو۔ اس بے ثباتی کا تعلق زندگی کے دونوں پہلوؤں سے ہے۔ مادی پہلو سے بھی انسان بہت کچھ بناتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اس سے یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر یہاں عطا امر اللہ اس معنوں میں آتا ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ بن گیا اور میرے قبضہ قدرت میں آ گیا، تو بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحے اس کے لیے وہ حسرتیں لے کے آتی ہیں کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا۔ آئے دن ایسی خبریں بھی ملتی ہیں کہ دنیا کی دولتوں کے پیچھے پڑنے والے بڑے بڑے دھوکے دے کر بڑے بڑے مال کما بیٹھے، اپنی مال و دولت کی سلطنتیں بنا لیں۔ آج کے اخبار میں بھی ایسے بعض اشخاص کا ذکر موجود ہے، لیکن جو کچھ بنایا مرنے سے پہلے وہ حسرتوں میں تبدیل ہو گیا، سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہا، اور سزا اور پکڑ کے سوا ان کے لیے کچھ باقی نہ رہا۔ ایسے واقعات انگلستان میں بھی، امریکہ میں بھی آئے دن منظر عام پر ابھرتے رہتے ہیں بہت زیادہ، مگر ابھی دکھائی کم دے رہے ہیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے، تقریباً ہر انسان کی زندگی کے تجربہ اسے بتاتا ہے کہ جن چیزوں پر بنا کر کے وہ توقع رکھتا ہے کہ میرا ایک بہت ہی شاندار مستقبل ہوگا، تمانیت سے لبریز، لذتوں سے بھرپور، وہ بسا اوقات ایسے دکھوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے لیے تمانیت کا اور لذت کا مجھے نہیں بنتا، بلکہ سب کچھ بیکار چلا جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کی بے ثباتی ہے، اس کا مذہب سے بھی ایک تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کی ایک زوجہ مطہرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے خدا، مجھے ہدایت پر ثبات بخشنا، جو سچائی ہے اس پر ثبات بخشنا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے ثبات کا نمونہ تھے، آپ کے عز اور انکساری کا یہ عالم ہے
خدا سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے ثبات بخشنا، کیونکہ اس راز کو جو ان آیات میں بیان ہوئے آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ چنانچہ جب سوال ہی کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، دل خدا کی 2 انگلیوں میں ہے، جب چاہے ان کو یوں پلٹ دے، جب چاہے انہیں یوں پلٹ دے۔ کسی انسان کی کسی چیز کا بھی کوئی اختیار ایسا نہیں کہ وہ اس پر حقیقی ملکیت رکھتا ہو، حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بلندی مرتبہ کے باوجود جہاں آپ کو آخرت کی سب سے بڑی بادشاہی عطا فرمانے کا وعدہ فرما دیا گیا، تمام انبیاء پر آپ کو ایک فوقیت بخشی گئی اور سب انبیاء کے سردار کے طور پر آپ کو واسطہ ثانی دوسری دنیا میں اخروی زندگی میں آپ کو ایسے وعدے عطا فرمائے گئے جن کا ٹلنا ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا وہ مقام آپ نے نہیں چھوڑا۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ جب اپنے فضل کو مجھ سے اٹھانا چاہے کوئی اس کے ہاتھ نہیں روک سکتا، اور جس دل کی یہ قدردانی ہو رہی ہے وہ دل بھی تو اسی نے بخشا اور اسی کی طاقت اور اسی کی غلامی میں ہے۔ جب وہ دل بدل دے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ بہت بڑے بڑے نیک انسان بعض دفعہ زندگی کی آخری لمحوں میں پکے کافر اور مرتد اور ناشکرے ہو کے مرتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ زندگی ضائع کر دیتے ہیں گناہوں اور بدیوں میں، لیکن ان کا انجام ایسے حال میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو یکدم پلٹتا ہے، اور وہ دل کا پلٹنا ان کی کائنات میں ایک انقلاب برپا پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ ساری پرانی بدیوں کو وہ انقلاب کھا جاتا ہے اور کل عدم کر دیتا ہے۔ وہ ایک قیامت صغریٰ ہے جو ان کی ذات میں برپا ہوتی ہے۔ پہلے سب اعمال، پہلی ساری زندگی مر کر مٹ جاتی ہے اور ایک نیا وجود ابھرتا ہے۔ تو دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ جو اس آیت میں کھینچا گیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے، اپنے اعمال کی جانچ کی غرض سے، اور یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کہ اس چند روزہ زندگی کے لیے ہم کیوں خام خواہ دنیا میں لوگوں پر ظلم کریں، کسی کے مال چھینیں، کسی کا مال غصب کریں، کسی پر تکبر کے رنگ میں اپنی دولت کی برتری اور اپنے امارت اور اپنی حکومت کی برتری جتائیں، اور اسی فخر کی حالت میں مر جائیں، اور ایسی حالت میں مریں کہ جب بھی مریں گویا کل کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو آیت ہے گویا کل کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہر مرنے والے پر صادق آتی ہے۔ جو کچھ بھی وہ کر چکا ہو، جو کچھ بھی کما بیٹھا ہو، جب موت کی ساتھ آتی ہے تو یہ جو قرآن کریم کا بیان ہے اس پر بین ہی صادق آتا ہے۔ اس کی سوچ اس وقت اسے بتاتی ہے کہ ہیں یہ تو یوں ہاتھ سے نکل گیا گویا کل بھی کچھ نہیں تھا، کچھ بھی ہمارا نہیں تھا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ یہ زرد کا مسئلہ اسرا میں پہلے بھی بارہا پڑھ چکا ہوں، کیونکہ بہت عارفانہ بات ہے۔ مرتے وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ خواب ہی تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ تو اس دنیا کے لیے اتنی جان مارنا کہ بنی نوع انسان پر ظلم کرنا، بہانے بنا کر ملک گیری کی ہوس کو پورا کرنا، مظلوم قوموں کو دبانا، اور طاقت کے نشے میں اپنے ارد گرد اپنے ماحول کے حقوق کو بھی غصب کرتے چلے جانا۔ دولت کمائی ہے تو اتنی کماتے چلے جانا کہ ایک دنیا غریب ہو جائے آپ کی دولت کی وجہ سے اور آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو، اور آپ اس کو اکٹھے رکھتے چلے جائیں، ایک جگہ جمع کرتے چلے جائیں جو بنی نوع انسان کے فائدے میں کام نہ آئے۔ یہ ساری انسانی زندگی کا خلاصہ ہے۔ آج کی دنیا میں جتنی تباہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں۔ حکومتوں کے رویے کو دیکھیں، انسانوں کے رویے کو دیکھیں۔ قرآن کریم دولت کمانے کو منع نہیں فرماتا، کیونکہ یہ سارا مضمون خاک سے زندگی پیدا کرنے کا اور اس کی نشو و نما کا مضمون ہے۔ خدا کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم بھی بڑھنے کی تمنا سے ہاتھ دھو بیٹھو؟
یا دل سے نکال بیٹھو اور جہاں ہو وہیں کھڑے اور ہو کر جامد ہو جاؤ، ہرگز اللہ تعالیٰ یہ تعلیم نہیں دیتا، مگر یہ وہ مضمون ہے جو جاری و ساری ہے۔ آسمان سے پانی اترتا ہے، اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیتا ہے، نئی زندگی کی صورت میں ابھرتا ہے، اور سب کچھ ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ آسمان پر چڑھتا ہے اور پھر دوبارہ اسی سفر کو اثر نو دوبارہ شروع کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ایک ایسا خوبصورت نظارہ ہے کہ جس کے بغیر زندگی قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے پانی کی، اس میں یہ بھی سبق دے دیا کہ اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے اور اعلیٰ مقاصد کی خاطر اپنی طاقتوں کو استعمال کرو گے تو یاد رکھو کہ یہ کبھی ضائع نہیں جائیں گے، بار بار دوبارہ تمہارے ہی کام آئیں گی۔ وہ پانی پھر آخر تم پر نازل کیا جائے گا جو تمہارے ہاتھ سے ایک دفعہ نکل جاتا ہے، مگر دوسروں کو زندگی بخشتا ہو جائے گا۔ ایک لامتناہی سلسلہ ہے فیوز کا جو جاری کرنے کے بعد پھر وہ پلٹا کرتا ہے پانی، اور اگر ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک حوض میں بند ہو جائے تو سوائے تعفن کے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور ایسا زہریلا ہو جاتا ہے پھر کہ اس میں زندگی بھی نہیں پنپ سکتی۔ بس یہ کائنات کا نقشہ کہ آسمان سے پانی کا اترنا اور پھر بہتے چلے جانا، تمام فیوز بخش دینا، اور پھر جو کچھ بھی اس نے کیا اس کے فائدے سے آخر وقت تک اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس کو اگر انسان پیش نظر رکھے تو دنیا میں اس کے رہنے کے سلیقے بدل جائیں، اس کے آداب تبدیل ہو جائیں، اس کی سوچیں مختلف رستوں پر چلیں گی۔ پھر وہ دنیا میں ایسے رہے گا کہ وہ بنی انسان کے لیے فائدہ دے گا اور ہر حال میں ہمیشہ اٹھنے کی تیاری رکھے گا۔ ایسا شخص جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میرے کوچ کا حکم کب آتا ہے، اس کو ہمیشہ تیار رہنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایک بات میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کی تھی۔ وہ بڑی علم آدمی تھے، مگر بہت ہی باطنی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے علم یافتہ تھے، بہت ذہین اور عالم اور منصف مزاج سکھ بادشاہ تھے۔ وہ ایک دفعہ پگڑی باندھ رہے تھے، بہت بڑی پگڑی باندھتے تھے، تو کسی حواری نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو اتنا لمبا کام کر رہے ہیں، غالباً وہ فقیر مسلمان ان کے تھے وزیر، ان کی طرف سے سوال تھا کہ اتنی لمبی جو پگڑی باندھتے ہیں، اگر اچانک پتہ چلے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ پگڑی باندھتے باندھتے بڑا وقت لگتا ہے، تو اپنی تلوار سے جو ساتھی تھی یوں پگڑی کاٹ کے کہ میں یہ کروں گا کہ جہاں وقت آیا وہی پگڑی ختم، اور جو ضرورت کی آواز ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گا۔ تو ہمہ وقت تیار رہنے کا جو مضمون ہے وہ اس مثال سے بھی نظر آتا ہے۔ کاروبار تو ہمیشہ انسانی زندگی سے آگے بڑھے ہوتے ہیں، سامان 100 برس کے ہیں، کل کی خبر نہیں، مگر وہ لوگ جو صاحب عرفان ہوں وہ ان سامانوں پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں کرتے، ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں کہ جہاں بھی وقت ختم ہوا پگڑی بھی وہیں ختم ہو جائے گی اور پھر آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا اس کو۔ ایسی تیاری کی حالت میں انسان زندگی بسر کرے تو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے، اور جب بھی مرے وہ اپنے حساب کے لیے تیار رہتا ہے۔ جو لوگ غفلت کی حالت میں اس مضمون سے لا علمی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کا حساب تیار ہی نہیں ہوتا کبھی۔ بعض لوگوں سے آپ پوچھیں، وہ ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں، اپنے کام و کاروبار میں وہ سمیٹے رکھتے ہیں کاموں کو، اور جو کام آگے آنے والے ہیں ان کے متعلق وہ بعض دفعہ ہدایتیں چھوڑتے جاتے ہیں تاکہ کسی وقت بھی بلاوا آئے تو پچھلوں کو تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ جو کچھ حساب ہے صاف ہو، سب کو پتہ ہو کہ کیا میں چاہتا تھا، کیا کرنا ہے۔ لیکن جو لوگ غافل ہیں نہ وہ اپنے دنیا کے کاروبار کو سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی خدا کی طرف سے اچانک وقت آتا ہے تو ان کا کیا کرا سب بھوسا بن جاتا ہے، اور نہ آخرت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور آخرت میں جب حاضری کا وقت آتا ہے
تو بے سر و سامان بغیر کسی تیاری کے اسی طرح حاضر ہو جاتے ہیں. کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری، ذہنی طور پر تیاری کا حکم دیا. ایک شخص نے قیامت کے متعلق سوال فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ اب صاحب پوچھتے ہو تیاری بھی کی ہے؟ اگر ہوگی اور تیاری نہیں کی تو تمہیں اس سے کیا؟ کب ہوگی؟ چھوٹی سی بات میں دیکھیں کتنی عظیم نصیحت فرما دی ہے. قیامت ہوگی ضرور. کب کا سوال تب ہو کہ تم تیار رہو، کیونکہ تمہاری قیامت آج بھی آ سکتی ہے، ہر لمحے آ سکتی ہے. اور تیاری سے مراد یہ ہے کہ ہر لمحہ تیار رہو. اگر ہر لمحہ تیار ہو تو پھر پوچھو بے شک کب ہوگی، اب ہوگی یا کل ہوگی. تم ہر حالت میں مطمئن رہو کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تم نجات یافتہ حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اگر تیاری کوئی نہیں کی ہوئی تو پھر کیا فائدہ؟ بس جماعت کو ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے بہت سے الجھے ہوئے اخلاقی معاملات اس شعور کی کمی کی وجہ سے ہیں کہ ہم دنیا میں گویا آ کر ٹھہر جانے کے لیے آئے ہیں. تمام دنیا کی حکومتوں کی بدچلنیاں اور ظلم و ستم اس احساس اور اس شعور کی کمی کی وجہ سے ہیں. مگر دنیا کی حکومتوں کو تو بعض دفعہ یا حکومت والوں کو بعض دفعہ بار بار کی ٹھوکروں سے کچھ محسوس تجربہ ہو جاتا ہے. کئی ایسے وزیر ہیں جو بیچارے اترنے کے بعد جب گلیوں میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں تو ان کی بے حیثیت، ان کا بے حیثیت ہونا، ان کا بے اختیار ہونا نہ صرف دکھائی دیتا ہے بلکہ باتوں میں بتاتے بھی ہیں کہ جی کل تک تو ہمارا یہ حال تھا، آج ہمارا یہ حال ہے. ایک صاحب ایک دفعہ مجھے اسٹیشن پر ملے تھے، اچھے معزز عہدوں پر فائز. ان سے میری گفتگو ہوئی، میرے وہ احمدی دوست ہیں، باہر کے کچھ تھے. تو کہتے کیا حال پوچھتے ہیں آپ؟ پہلے تو بڑے بڑے سلام کیا کرتے تھے جھک کے. اب ہمارے چپراسی بھی میرے کو نظر ادھر پھیر لیتا ہے کہ مجھے کام نہ بتا دیں. دنیا کی بے ثباتی کا کچھ ذاتی احساس بڑے لوگوں کو دنیا میں ہوتا رہتا ہے، لیکن جو خدا تعالیٰ کے حضور اعمال پیش کرنے کا مضمون ہے اس میں بسا اوقات یہ احساس پیدا ہی نہیں ہوتا. اس وقت شعور آتا ہے جب کہ وقت ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے اور پھر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. بس بے ثباتی کا مضمون آپ کے اعمال کی نگرانی کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر مرنے کے بعد جی اٹھنے کا مضمون ساتھ نہ ہو تو پھر بے ثباتی بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ بعض دفعہ بے ثباتی گناہ بڑھانے کا موجب بن جاتی ہے. اس صورت میں یہ مضمون پیدا ہوتا ہے کہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیز، کہ تم عیش کر جاؤ جو کرنا ہے، کیونکہ دوبارہ پھر اس عالم میں نہیں آنا. تو ایک ہی مضمون ہے، ایک حوالے کے ساتھ نیکی کی تعلیم دینے والا بن جاتا ہے، ایک حوالے کے ساتھ بدی کی تعلیم دینے والا بن جاتا ہے. کہ دنیا میں جتنے بھی بدکردار لوگ یا حکومتیں ہیں ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ہے بے ثباتی، مگر مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب دینے کا خیال نہیں ہے. اس لیے بابر و عیش کوش کی آواز ان کے دل سے اٹھتی ہے. عیش کر جاؤ، پھر دوبارہ نہیں آنا دنیا میں، ایک ہی دفعہ جو کچھ ہونا ہے ہو جانا ہے، جتنے دن ہیں مزے میں اڑا دو. لیکن اگر اس بے ثباتی کو جی اٹھنے کے بعد حساب کتاب کے ساتھ باندھا جائے تو ناممکن ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہو. ہر لمحہ وہ متوجہ ہو جائے گا، اور اگر یہ یقین ہو کہ کسی لمحہ بھی میں جا سکتا ہوں تو پھر تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے اعمال پہ نظر رکھنا ہوگا. وہ یہ دیکھتا رہے گا کہ میں اب بھی تیار ہوں کہ نہیں، اب تیار ہوں کہ نہیں. آج اگر اس وقت جان جائے تو کس حالت میں جان دوں گا. بس وہ جماعت جس نے سب دنیا کی اصلاح کے بیڑا اٹھایا ہے، جس کی خود خدا نے ذمہ داری فرما دی ہے، کچھ اس میں دیکھا ہے تو خدا نے ذمہ داری فرمائی ہے.
ورنہ ہر کس و ناقص کو تو یہ توفیق نہیں ملی. بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت ہی بڑا انعام ہے. آسمان سے جو پانی اترا محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر، وہ آج جماعت احمدیہ کے روحانی زندگی میں اپنی نشو و نما دکھا رہا ہے، اور سرسبزی دکھائی دے رہی ہے، تراوت دکھائی دے رہی ہے، ہر قسم کی زندگی کی شکلیں ابھر رہی ہیں. لیکن اگر ہم اس بات کو بھلا دیں کہ ہم اس کے جواب دیں ہیں اور مستغنی ہو جائیں، یہ سمجھیں کہ گویا ہمارا حق تھا، ہم پر یہی ہونا تھا، تو کسی وقت بھی جان ایسی حالت میں نکل سکتی ہے کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا ہو. اور انفرادی طور پر لازم نہیں کہ ایک نیک جماعت میں شامل ہو کر ہر فرد برابر فائدہ اٹھا سکے، بلکہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن پر جتنا بڑا انعام ہو اتنا ہی بڑا وہ نقصان اٹھا جاتے ہیں. تو اجتماعی زندگی میں یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اپنے فضل سے بڑے مقاصد کے لیے چنا ہے، یہ ایک بات ہے، مگر یہ کہ ہر شخص محفوظ اور مامون ہے، یہ بالکل اور بات ہے. ہرگز ہر شخص مامون اور محفوظ نہیں ہے. اگر کسی کے دماغ میں یہ وہم و گمان کا کیڑا اپنی پیدائش میں ہی کروٹ بدل رہا ہو، یعنی ابھی پیدا بھی نہ ہوا ہو اور پیدائش کی حالت میں اس کا بیج بن رہا ہو، تو ہمیشہ یاد رکھے اس دعا کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لیے کیا کرتے تھے، یا خدا مجھے نیکی پر ثبات عطا فرمانا، مجھے ہدایت پر قائم رکھنا. تو آپ کی اس نیکی کی کیا ضمانت ہے؟ آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں. آپ کی تو نیکی میں ایسی بدیاں لگی رہتی ہیں جو گھن کی طرح آپ کی نیکیوں کو کھاتی چلی جاتی ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے. تو اس کا بغیر دعا کے سہارے کے اور بغیر ہمیشہ اس بات پر مستعد رہنے کے کبھی نیک انجام نہیں ہو سکتا کہ وہ دیکھتا رہے کہ میرے اعمال اب کس رخ پر ہیں، کیا میرا رخ مسلسل ہدایت کی طرف آگے کی طرف ہے یا نہیں ہے، اور دنیا سے میرا کتنا تعلق ہے. دنیا سے تعلق کے مضمون میں ہر چیز کا اپنا اپنا ایک امتحان ہے جو انسان کو درپیش رہتا ہے. کبھی عام طور پر انسان سوچتا بھی نہیں. بے ثباتی کا یہ مطلب نہیں کہ میں چلا جاؤں گا. بے ثباتی کا تو یہ مطلب ہے کہ میرے تعلقات، میرے رشتے، میری کمائیاں مجھ سے چھٹ جائیں گی، اور وہ بسا اوقات اس طرح بھی چھوٹتی ہیں کہ آپ رہتے ہیں اور وہ چلی جاتی ہیں. کبھی آپ دولتیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں، کبھی دولتیں آپ کی زندگی میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، کبھی آپ اپنے پیاروں سے اچانک جدا ہو جاتے ہیں، اور کبھی آپ کے پیارے آنکھوں کے سامنے آئے دن آخرت کا سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. بعض لوگ بڑے دردناک خط لکھتے ہیں کہ ہم پر تو ابتلاؤں کا ایک دور آ گیا ہے، کل فلاں فوت ہوا، آج وہ فلاں فوت ہو گیا، اب فلاں کی بیماری کی خبر ملی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ 1 سال سے 2 سال سے ہم پر ابتلاؤں کا جاری ہے. کبھی حادثات کا کوئی شکار ہو گیا، تو ان کو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں. ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ انا للہ جو ہے وہ صرف گنوانے کے مضمون میں نہ پڑا کریں کہ ہاتھ سے چیز جاتی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انہو للہ ہے، جو مرنے والا ہے وہ اللہ کا تھا اس لیے چلا گیا. یہ سکھایا انا للہ ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. انا الیہ راجعون. تو ان کے لوٹنے کا غم کرنے کی بجائے اپنے لوٹنے کی فکر کیا کرو. یہ سوچا کرو کہ تم ایسی حالت میں تو نہیں لوٹو گے کہ خدا کے بنے بغیر چلے جاؤ واپس. جو مرنے والے تھے وہ تو اپنا حساب لے کر حاضر ہو گئے. اگر ان کی خاطر تم واویلا کر کے خدا کو بھی ہاتھ سے گوا بیٹھو تو انا للہ کیسے پڑھو گے؟ اور اگر واویلا کرو گے تو وہ تو آ ہی نہیں آ سکتا ہے. تو یہ دو ٹوک بات ہے. اس کے سوا تمہارا چارہ ہی کوئی نہیں ہے. جو مرضی کر لو، سر پیٹتے رہو ساری عمر، چھاتیاں پیٹو، مگر جانے والا واپس نہیں آئے گا. تم ضرور جاؤ گے. ایسی حالت میں نہ جاؤ کہ جانے والا تمہیں وہاں بھی نہ ملے کیونکہ تم خدا کو گنوا بیٹھے ہو. اس کے سوا اور کوئی
حل ہی نہیں ہے اس کا۔ اگر اس مضمون پر انسان غور کرے تو تکلیف تو ہوتی ہے، مگر تکلیف پر اس کا رد عمل ایک مثبت رد عمل ہوگا، وہ ضائع نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر ایسی تکلیف جس کو خدا کی خاطر وہ برداشت کرتا ہے اس کے لیے بھی اس کے جزائے خیر پر منتج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کئی گناہ جھاڑ دیتا ہے، کئی گناہوں سے کی پردہ پوشی فرماتا ہے، کئیوں سے اعراض فرما دیتا ہے اور پھر اصلاح فرما دیتا ہے اس کی۔ یہ بہت سے فوائد ہیں جو کوئی بھی چیز کے وقت جو رد عمل انسان میں پیدا ہوتا ہے اس سے وابستہ ہوتے ہیں، اور اگر صحیح رد عمل نہ ہو تو جو کچھ ہے وہ بھی گیا، جو کچھ تھا وہ تو جا چکا، جو کچھ ہے وہ بھی جاتا رہے گا، اور رونے پیٹنے کے سوا زندگی اور کسی مقصد کام نہیں آئے گی، اور مرنے کے بعد اور بھی زیادہ رونا پیٹنا ہے۔ تو بڑا ہی بے وقوف ہے جو دنیا کی بے ثباتی کے مضمون کو نہیں سمجھتا۔ دو چار اوپر چلے گئے تو کیا، دو چار 10,000 سال میں نکل گئے تو کیا، یہ قطعی بات ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے، آج نہیں گئے تو کل گئے۔ اس لیے دوسروں کی فکر کی بجائے جب کوئی مرے اپنی فکر کیا کرو۔ یہ ہے بے ثباتی کا مضمون جو انا للہ نے ہمیں سکھلا دیا، اور لوگ ان کی فکر کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے۔ خطرہ ہے کہ جب تم کسی کو جاتے دیکھو تو تم بھی ضائع نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھنا تم اللہ کے ہو، اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو سب سے بڑی فکر تو اپنی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ کی دعا سکھائی وہ عجیب ہے۔ اللہ مغفر لحینا و میتنا، مرنے والے کو بعد میں رکھا ہے، زندہ کو پہلے کر دیا۔ مرد و مالک کی تم کیا فکر کرو گے، وہ تو چلا گیا ہاتھ سے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہے زندوں کی بخشش کی دعا مانگو کہ وہ مرنے سے پہلے بخشے جا چکے ہوں۔ مرنے کے بعد بھی دعائیں بھی کام آتی ہیں، مگر وہ دعا جو زندگی میں کسی کو بخشوا دے اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر غائب سے پہلے شاہد کو کر دیا، وہ شاہد نہ وہ غائب نہ، جو موجود ہیں ان کی فکر کرو کہ اللہ ان کو صحیح حال پر قائم رکھے، یہاں تک کہ جب وہ مر رہے ہوں تو ایمان پر جان دینے والے ہوں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی قرآنی تعلیم کے رنگ ہی میں رنگی ہوئی ہیں، کہیں بھی آپ ان میں کوئی قرآن سے فرق نہیں دیکھیں گے۔ ان کے اندر قرآنی کا رنگ ہے جو مختلف صورتوں میں بیان دکھائی دیتا ہے، اور ایک ادنا بھی کہیں آپ تضاد نہیں دیکھیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اور قرآنی تعلیمات میں، بلکہ جوں آپ غور کرتے چلے جائیں گے آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ حیرت کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ کتنی تفصیل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچیں قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، ایک ادنا بھی کہیں اختلاف یا فرق دکھائی نہیں دے گا، ایک ہی کائنات ہے۔ تو اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح پر بھی غور کریں تو یہی مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ثبات دنیا کا مضمون بھی اسی طرح دکھائی دیتا ہے جیسا کہ قرآن پیش فرماتا ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح پر غور کرنے ہی سے حقیقت میں قرآن کا مضمون کھلتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا، تفصیل سے بیان کر دیا، مگر ان کے لیے جو یتفکرون، اس پر بھی تو غور کرو۔ مضمون تو کھلا کھلا ہے، لیکن لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے، اور ایسے کھلی بات نہیں ہے کہ ہر جاہل عالم کو برابر یکساں اچانک سمجھ آ جائے گی۔ ایسی بات جو سب کو برابر سمجھ آئے وہ سطحی ہوا کرتی ہے، اور قرآن کریم سطحی باتیں بیان نہیں کرتا۔ ایسی باتیں جو قرآنی حقائق ہیں جب وہ کھلی کھلی بھی ہوں تو ان میں گہرائی ہوتی ہے، اس لیے اس کی سطح دکھائی دینے کے یہ مراد نہیں کہ آپ کو سب کچھ دکھائی دے گا،
مراد یہ ہے کہ سطح دیکھو گے تو پھر نیچے ڈوبو گے، پھر اور نیچے، پھر اور نیچے، تمہیں تہ بتہ حقائق کی تہیں دکھائی دیں گی، اور ہر اس تہ میں مزید تم حقائق اور ہدایات کے موتی پاؤ گے، ان کے جواہر جڑے ہوئے ہوں گے۔ بے شمار مفادات ہیں جو قرآن کریم کی آیات کی تہوں سے وابستہ ہیں، جو اس کے بطن میں درجہ بدرجہ نیچے ڈوبنے سے دکھائی دیتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح کے ذریعے ہی ہم اس مضمون کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اسی مضمون پر مختلف رنگ میں روشنی ڈالی کہ بے ثباتی کے ساتھ وہ دنیا جو بے ثبات ہے اسے ایسا تعلق نہ جوڑ بیٹھو کہ تمہارے لیے دین و دنیا دونوں میں نقصان کا موجب ہو، اور جب وقت آئے تو تم یہ دیکھو کہ تمہارا وجود کل بھی کسی فائدے کا نہیں تھا، لمبی زندگی تم نے فائدے میں گزارنی ہو، یہ تو اور مضمون ہے۔ جائے ایسی حالت میں رہے ہو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ساری سبزی جو ہے وہ پاؤں تلے روندے جانے والے بھوسے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آپ کے طبقات میں سے چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک نصیحت جو حضرت ابن عمر سے آپ نے کی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، عنہما، عمر پر بھی اللہ کی رحمت اور ان کے بیٹے پر بھی اللہ کی رحمت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا کہ دنیا میں ایسا بن گویا تو پردیسی ہے یا راہ گزر مسافر ہے۔ پردیسی جو ہے اس کو وہ بیچارہ بے اختیار ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ راہ گزار مسافر کی بھی یہی کیفیت ہے، وہ اپنی ملکیت میں نہیں پھر رہا ہوتا۔ پردیسی سے مراد ہے اس کے وطن کے حقوق نہیں ہیں، وہ کسی اور وطن میں ہے۔ مسافر سے مراد یہ ہے وہ چلتا پھرتا ہے لیکن کہیں بھی اس کا قیام نہیں ہے، وہ کسی جگہ کو اپنا بنا کر وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ تو دنیا کی بے ثباتی کا یہ نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا اور ایک نوجوان بچے کو، چھوٹی عمر کے بچے کو کندھے سے پکڑ کے بتایا کہ ساری زندگی اسی طرح رہنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تعلق میں فرماتے ہیں، یعنی ایک یہ روایت ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو یوں درج ہے کہ ایک معزز خاندانی ہندو دیوان صاحب جو صرف حضرت کی ملاقات کے واسطے قادیان آئے تھے، قبل نماز ظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خواہش ظاہر کی کہ ان کو کچھ نصیحت کی جائے۔ حضرت نے فرمایا، ہر ایک شخص کا ہمدردی کا رنگ جدا ہوتا ہے، ہر ایک شخص کی ہمدردی کا رنگ جدا ہوتا ہے، اور آگے جو رنگ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کون شخص ہے جس کی ہمدردی کا یہ رنگ ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کے ساتھ یہی ہمدردی کر سکتا ہے کہ آپ کی کسی بیماری کا علاج کرے، اور اگر آپ حاکم کے پاس جائیں تو اس کی ہمدردی یہ ہے کہ کسی ظالم کے ظلم سے بچائے۔ ایسا ہی ہر ایک کی ہمدردی کا رنگ جدا ہے۔ ہماری طرف سے ہمدردی یہ ہے کہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ دنیا روز چند ہے۔ اگر یہ خیال دل میں پختہ ہو جائے تو تمام جھوٹی خوشیاں پامال ہو جاتی ہیں، تمام جھوٹی خوشیاں پامال ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو میں نے سب کچھ حاصل کیا ہے کسی وقت مجھ سے جدا ہو سکتی ہے، یہ دولت یا وہ بچے یا عزیز جو مجھے پیارے ہیں، کسی وقت یہ مجھ سے جدا ہو سکتے ہیں یا میں ان سے جدا ہو سکتا ہوں، تو اس کو تو ہر وقت دھڑکا لگ جائے گا، اور جتنا زیادہ وہ اگلی دنیا کے خیال سے غافل ہوگا اتنا ہی یہ دھڑکا شدید اور ظالم دھڑکا ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو جب یہ وہم پیدا ہو جائے کہ ہمارے بچے نہ مر جائیں تو ان کی اپنی زندگی موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ کئی عورتیں ہیں جن کے بیماریاں جو اپنے علاج کے لیے مجھے کئی دفعہ ملتی ہیں یا خط لکھتی ہیں، ان میں ایک یہ بھی
بیماری ان میں زیادہ دکھائی دیتی ہے. وہ کہتی ہیں ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارا خاوند واپس ہی نہ آئے، شاید ہمارا بچہ نہ مر جائے. اب اسکول گیا ہے تو پتہ نہیں اس پہ کیا آفت ٹوٹ گئی ہے، اور اس وہم میں جو حقیقت کبھی بنا نہیں، جو ہو سکتا ہے اس کی ساری زندگی کبھی بھی نہ بنے، اس میں وہ اپنی زندگی کی موجود حقیقتوں کو ذبح کر دیتی ہے اور نہایت وحشت کی حالت میں زندگی بسر کرتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر یہ خیال دل میں پختہ ہو جائے تو تمام جھوٹی خوشیاں پامال ہو جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جھوٹی خوشیاں کیسا فرمایا. حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کا ایک ایک لفظ ایک ایسا قیمتی موتی ہے جسے وہاں سے اسے اکھاڑا نہیں جا سکتا، اس کی جگہ تبدیل نہیں کی جا سکتی. ایک عام آدمی کہتا ہے خوشیاں تو برباد کر دیتا ہے، تو پھر اچھی نصیحت کر رہے ہو. جو خوشیاں ہیں وہ بھی گئی ساری کی ساری. فرماتے ہیں جھوٹی خوشیاں پامال کر دیتا ہے یہ خیال، اور غیر اس کے جھوٹ سارا. یہ مضمون ہے جو اس ایک لفظ میں بیان فرما دیا. فرماتے ہیں سچی خوشیاں بھی ہیں. یہ خیال سچی خوشیوں کو تقویت بخشتا ہے اور جھوٹی خوشیوں کو پاؤں تلے پامال کر دیتا ہے. اور انسان خدا تعالیٰ کی طرف اپنا دل لگاتا ہے. یہ جو نصیحت تھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس موضوع ہندو دیوان کے کو سمجھ آئی یا نہ آئی، لیکن اس کے حالات دیکھتے ہوئے غالباً اس سے بہتر نصیحت اس کو کی نہیں جا سکتی تھی. ایک ہندو دیوان بہت ہی صاحب حیثیت انسان تھا. یہ ہندو دیوان بڑے معزز لوگ تھے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی، روب اور مرتبے کے لحاظ سے بھی. تو فرمایا کہ چند دن کی باتیں ہیں، تم اپنے اثر رسوخ کو ظلم میں استعمال نہ کرنا، اپنی دولت کا بے جا استعمال نہ کرنا، اس کا بے محل استعمال نہ کرنا، ورنہ تم جھوٹی خوشیوں میں رہو گے. تم سمجھتے رہو گے کہ تم بڑی چیز ہو، لیکن جب وقت آئے گا تو کچھ بھی نہیں نکلو گے. بس یہ وہ نصیحت ہے جو صرف ایک دیوان کے نہیں، سب دنیا کے دیوانوں کے اور فضانوں کے کام برابر آتی ہے. اس سے اعلیٰ نصیحت ہو نہیں سکتی کہ انسان دنیا کی ناپائیداری کا خیال کرے. فرماتے ہیں ایسے منصوبے اور ناجائز کارروائیاں انسان اسی واسطے کرتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ زندگی کے ایام کتنے ہیں. جب انسان جان لیتا ہے کہ موت اس کے آگے کھڑی ہے تو پھر وہ گناہ کے کاموں سے رک جاتا ہے. خدا رسیدہ لوگوں کو ہر روز اپنے اور اپنے دوستوں کے متعلق معلوم ہوتا رہتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. وہ گرد و پیش سے دیکھ کر اپنی فکر کرتے ہیں. یہی بات ہے جو میں نے انا للہ کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب کوئی جایا کرے تو اپنی فکر کیا کرو. اس سے بہت بڑھ کر تمہاری توجہ اپنے ضمیر کی طرف پھرنی چاہیے کہ ہم بھی تو اسی طرح نکل جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. اور جانا وہاں ہے جس کی سرکار میں جواب دہی ہے، جس کے سوالوں سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ رک جاتا ہے اور خدا اور رسیدہ لوگوں کو گرد و پیش کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. اس واسطے وہ دنیا کی باتوں پر خوش نہیں ہو سکتے، نہ ان پر تسلی پکڑ سکتے ہیں. پھر حضرت مسیح علیہ السلام تعاون کی مثال دیتے ہیں. اس زمانے کی بات ہے جب کہ تعاون عام تھا. غالباً یہ پھر 1900 کے آغاز، 1900 کے بعد 20ویں صدی کے آغاز کی بات ہوگی. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ زبان سے خدا کبھی راضی نہیں ہوتا، اور بغیر ایک موت کے کوئی اس کے نزدیک زندہ نہیں ہوتا. جو دوسرا پہلو ہے اس کے متعلق پہلے بھی میں نے متوجہ کیا جماعت کو، مگر اب پھر میں عرض کرتا ہوں کہ صوفی جو کہتے ہیں کہ مر جاؤ پہلے اس سے کہ تم مار دیے جاؤ، یہ جس رنگ میں انسان سمجھتا ہے اس سے ڈر جاتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیسے مر جاؤں اور زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے اوپر ایک موت قبول کر لوں. حضرت مسیح علیہ السلام اس مضمون کو
بڑی حکمت اور پیار کے ساتھ سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں یاد رکھو زبان سے خدا کبھی راضی نہیں ہوتا اور بغیر ایک موت کے کوئی اس کے نزدیک زندہ نہیں ہوتا. جس قدر اہل اللہ ہوتے ہیں سب ایک موت قبول کرتے ہیں اور جب خدا ان کو قبول کرتا ہے تو زمین پر بھی ان کی قبولیت ہوتی ہے. یہ کہہ کر وہ لوگ جو اپنے رشتوں اپنے اثر رسوخ کے تعلقات کو توڑنے سے گھبراتے ہیں ان کو تسلی بھی دے دی کہ جس موت کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایسی خوفناک چیز نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ انسان سب دنیا سے کٹ جائے سب دنیا کے تعلقات توڑ دے. اللہ تعالیٰ موت کو قبول کرتے ہی وہ نئی زندگی ضرور بخشتا ہے جو مادی موت سے بھی متعلق ہے اور مرنے کے بعد اسے مردہ نہیں رہنے دیتا. جس خدا کا یہ قانون ہے کہ ہر مردے کو جی اٹھائے گا دوبارہ اٹھا لے گا وہ تو اس دنیا میں بھی تم سے یہی سلوک کرے گا. اس لیے موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ مر دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے مراتب تمہارے دوستیوں کے تعلقات تمہارے ارد گرد ماحول پر جو تمہیں شان و شوکت نصیب ہوئی تھی اس پر بھی موت آ جائے گی. وہ ایسی حقیر اور بے معنی دکھائی دیں گی چیزیں کہ جو چیزیں خدا تمہیں دے گا ان کے مقابل پر ان کی کوئی حیثیت دکھائی نہیں دے گی. کیونکہ فرماتے ہیں جب خدا ان کو قبول کرتا ہے تو زمین پر بھی ان کی قبولیت ہوتی ہے. پہلے خدا تعالیٰ خاص فرشتوں کو اطلاع دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ سب اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی محبت زمین کے پاک دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور وہ اسے قبول کرتے ہیں. جب تک ان لوگوں میں سے کوئی نہیں بنتا تب تک وہ پیتل اور تانبا ہے اور اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے. بس موت کا جو تصور ہے وہ بڑا بھیانک ہے مگر اس تصور کے بھیانک پن میں کمی تب آتی ہے اگر جی اٹھنے کا مضمون ساتھ باندھا جائے. اور جی اٹھنے کا جو مضمون ہے وہ مرنے کے بعد ہی انسان مشاہدہ نہیں کرتا اس دنیا میں دیکھ سکتا ہے. اس لیے جب میں آپ کو جی اٹھنے کی طرف توجہ کر دلاتا ہوں یعنی دوبارہ زندہ ہو جانے کی طرف مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی زندگی عطا کرنے کی بات کرتا ہوں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کا ایک قطعی ثبوت ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. فرمایا جتنے خدا کے بندے ہیں ان کو دیکھو وہ خدا کے لیے مر گئے تھے اور کوئی بھی ایسا نہیں رہا جنہیں مردہ حالت میں خدا نے چھوڑ دیا. اسی دنیا میں ان کو ایسی عزت ایسی نئی زندگی کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو اس نئے دور کے ساتھ اپنے پرانے دور کا موازنہ کر کے دیکھیں تو ان کو اپنی جو خود قبول کی ہوئی موت ہے وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک حقیر قربانی دکھائی دے گی. وہ اس لیے کہ جو پہلے کی زندگی تھی اس کی نعمتیں جو انہوں نے چھوڑی تھیں ان نعمتوں میں مقابل کچھ بھی نہیں جو خدا نے ان کو عطا کر دی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے تجربے سے یہی مضمون بیان فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. وہ کیا خاک تھی وہ قطرہ کیا تھا وہ قربانیاں تھیں وہ پہلی کی زندگی تھی جسے آپ نے خدا کی خاطر مٹی میں ملا دیا اسے اپنی ہاتھوں سے خدا کے راہ میں قربان کرتے ہوئے گویا دنیا کی زندگی کے ذرائع سے اپنا تعلق قطع کر لیا. دنیا کی زندگی کے ذرائع میں دو ہی چیزیں ہیں پانی اور مٹی. فرمایا کہ جو کچھ میں نے خدا کی راہ میں قربان کیا وہ پانی کا ایک قطرہ اور تھوڑی سی مٹی تھی اس سے کوئی حیثیت نہیں تھی مگر ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سمرویا بنا دیا. اب دیکھیں کل عالم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر خدا نے کیسا بلند فرمایا ہے. زمین کے کنارے گونج اٹھے ہیں اس نام سے اور یہ ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے. وہ خاک کی مٹھی جو آپ کہتے ہیں میں تھا اس نے تو کل عالم بننا ہی بننا ہے.
کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی. وہ قطرہ جو آپ تھے جب اسے خدا کی راہ میں قربان کیا تو ساری دنیا کے لیے زندگی بس پانی بن رہا ہے اور بنتا چلا جائے گا. بس یہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، کوئی فرضی قصے نہیں ہیں جن کی بنا پر آپ کو اصلاح احوال کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اور ان سے استفادے کی ہمیں توفیق بخشے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.